بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ کل ہو گئے ہیں اور کراچی کے ساتھ سندھ بھر کے بھی ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پر جو نتائج آ رہے ہیں وہ اتنے خطر خواہ نہیں آ رہے۔ اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کے حوالے سے، اگر اوورآل بھی بات کریں تو نتائج جاری نہیں کیے جا رہے اور نتائج کو روک لیا گیا ہے۔ کوئی اتنے بڑے الیکشن نہیں تھے کہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر ہوں کہ اس کے الیکشن کے نتائج نہ آ سکیں۔ محض 23-24 اضلاع کے الیکشنز تھے، لیکن ان نتائج کو جب آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے کل جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹھپا مافیا جو ہے بڑا ایکٹیو ہے، تو ایک مرتبہ پھر سے وہ سب کچھ اب ہو رہا ہے اور ان نتائج کو پیپلز پارٹی کے حق میں بدلا جا رہا ہے۔ اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15-20% بھی شاید نہیں آئے، تو ان تک اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف جن کا واحد مطالبہ یہ تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، پنجاب کے بھی، خیبر پختونخوا کے، مطلب پورے پاکستان کے الیکشنز کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن کراچی کے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کو اب تک لگ رہا ہے کہ نتائج اچھے نہیں آ رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پر ہار گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف اس وقت تقریباً تیسرے نمبر پر ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر، اور جو ہے وہ تحریک انصاف تیسرے نمبر پر۔ اب اس کے اندر کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور تحریک انصاف کی یہاں پر ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں یا بڑی سیٹوں پہ ایم پی ایم این ایز کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں، اور یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کی جو سندھ کے اندر لیڈرشپ ہے، تو آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی لوگ ہیں وہاں پر تحریک انصاف کے جو کہ سندھ چیپٹر کو لیڈ کر سکے۔ علی زیدی ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے، اس کے بعد جو ہے وہ عمران اسماعیل ہیں، اور وہاں کی جو لوکل قیادت ہے فردوس شمیم نقوی ہے، حلیم عادل شیخ ہے، یہ 3-4 نام ہیں۔ اور مجھے فرینکلی ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا کراچی میں کوئی زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے۔ ہاں، اسد عمر جو ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اسد عمر جو الیکشن ہے وہ اسلام آباد سے لڑتے، مطلب وہ کراچی سے الیکشن تک نہیں لڑتے، اور کراچی سے صرف ایک علی حیدر زیدی جو ہے وہ ایم این اے کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں جو مین نام ہیں۔ جو باقی لوگ ہیں تحریک انصاف کراچی کے، وہ جو ہے ایک تو گورنر سندھ بن گئے تھے یعنی کہ عمران اسماعیل، اور انہوں نے بھی ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا۔ اس کے علاوہ جو حلیم عادل شیخ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایم پی ایز کی سیاست کرتے ہیں، بڑی سیاست یہ نہیں کرتے۔ تو تحریک انصاف کے پاس واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں خان صاحب کو ووٹ پڑا تھا، چاہے ضمنی الیکشن ہو چاہے 2018 کی الیکشن ہو، وہ صرف عمران خان کو ووٹ پڑا تھا۔ یہ جو کراچی کے لوگ تھے انہوں نے علی حیدر زیدی کو، عامر لیاقت کو، ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ کراچی سے عالمگیر خان کو بھی ایم این اے بنا دیا گیا تھا۔ اب اندازہ لگا لیں، نہ وہ سیاستدان ہے، صرف سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی کمپین چلی تھی، کیونکہ فکس سیٹ کے حوالے سے ان کا بڑا کام تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے، تو خان صاحب نے ٹکٹ دیا اور وہ ضمنی الیکشن جیت گئے تھے بڑی آسانی سے۔ تو عمران خان صاحب کو اس کے اوپر بڑی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا ہی ایک سیریس معاملہ ہے، کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جس نے آپ کو 2018 میں وزیر اعظم بنایا تھا۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کراچی نے 13-14 سیٹیں دی تھی، اور دوسرا شہر تھا فیصل آباد۔ فیصل آباد سے بھی ان کو تقریباً 10-11 میں سے 8-9 سیٹیں مل گئی تھی، اور ان دو شہروں نے ہمیشہ سے تحریک انصاف کو پہلے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن 2018 میں ان دو شہروں سے تحریک انصاف نے تقریباً کلین سویپ کیا تھا۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف جو تھی وہ اقتدار میں آئی تھی۔ ان دو شہروں کی سیٹیں اگر نکال لی جائیں تو تحریک انصاف کی 100 سیٹیں بھی نہیں بنتی۔ اور اس کے بعد ایک چیز تو واضح ہے کہ تحریک انصاف کراچی کو ڈلیور نہیں کر سکی۔ بہت سارے وعدے تھے لیکن کراچی کو وہ پورے نہیں کر سکی تحریک انصاف، چاہے وہ پانی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہو، یا کراچی کے جو دیگر مسائل صفائی کے حوالے سے ہوں، تو یہ لوگ اپنے جو پرومسز تھے وہ پورے نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ ویسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں بیمار ہیں، اور صرف 2 کمروں تک وہ محدود ہیں، ایک ڈرائنگ روم جہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے ان کا بیڈ روم ہے۔ یہ ان 2 کمروں کے اندر ہی وہ رہ رہے ہیں پچھلے تقریباً کوئی 60-70 دن سے۔ تو عمران خان صاحب تو آگے بھی میرا خیال ہے مہینہ 2 مہینہ کراچی نہیں جا سکیں گے، لیکن جب ان کی اتنی مقبولیت ہے کہ ابھی ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کراچی سے جیتی تھی، تو اب جو ہے کراچی سے تحریک انصاف کیوں نہیں جیت رہی؟ اگر ہم اندرون سندھ کی بات کریں تو ٹھیک ہے جی، وہاں پر پیپلز پارٹی سٹرونگ ہے، اور ہم آپ کو کہہ بھی نہیں رہے کہ اندرون سندھ بھی آپ جیتیں، لیکن کم سے کم کراچی تو آپ کو جیتنا چاہیے، کراچی کا میئر تو آپ کو بنانا چاہیے،
اور عمران اسماعیل صاحب نے ابھی نتائج آنے شروع ہوئے تھے اور اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم جیت گئے ہیں اور کراچی کا میئر عمران خان کا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن ہار رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کو اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو ایک بیانیہ ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے، ان نتائج کو دیکھنے کے بعد تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو گھبراہٹ ہوگی کہ کیا ہم جلدی نہیں کر رہے اور ہماری مقبولیت کم نہیں ہو رہی کہ ہم کراچی بھی ہار رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر ایک اہم بات اور بھی ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں ان کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں جو کہ ایم پی اے یا ایم این ایز کی سیٹ کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ نئے الیکشنز ہوں گے، جنرل الیکشن اسی سال انشاءاللہ جب ہوں گے، تو کراچی کے اندر جو ایم این ایز کی سیٹیں ہوں گی یا ایم پی ایز کی، جماعت اسلامی شاید ایک بھی نہ جیت سکے، لیکن یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں جماعت اسلامی اس وجہ سے لیڈ کر رہی ہے کیونکہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ کراچی کے اوپر ہے۔ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے، امیر جماعت اسلامی کراچی، وہ جو ہے انہوں نے کراچی کے حوالے سے کچھ چھوڑا نہیں ہے، گلی گلی انہوں نے جلسے کیے ہیں، انہوں نے بڑی کمپین کی ہے کراچی کے اندر، اور ان کا ایسا لگتا ہے کہ سارا فوکس ہی کراچی کے اوپر ہے۔ جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کی بات کریں تو ظاہر ہے یہ ایک فیڈرل پارٹی ہے، تو عمران خان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جتنا حافظ نعیم الرحمان کے پاس ہے کہ وہ کراچی میں گزارے۔ تو اس لیے اہم بات یہ ہے کہ کراچی کی لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے کہ جن کا اپنا بھی وہاں پہ ووٹ بینک ہونا چاہیے۔ آپ کب تک صرف عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیتے رہیں گے؟ آپ کی اپنی بھی تو کوئی شخصیت ہونی چاہیے، اور اگر کبھی ووٹ بینک پارٹی کا کم بھی ہوتا ہے تو آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہنا چاہیے۔ لیکن لوکل یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار بھی جیت رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں جیت رہے جتنے کہ جموں کشمیر کے الیکشن میں جیتے تھے، اور زیادہ تر جو لیڈ ہے وہ جماعت اسلامی لے رہی ہے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔